اللہ کے رسول کا وہ معروف ترین فرمان جو آپ نے مختلف تعلیمی اداروں کے باہر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اے ایمان لانے والو، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو جب انسان مر جاتا ہے، اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب انسان مر گیا تو پھر وہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو، اور قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی روح قبض ہوئی زندگی ختم ہو گئی۔ بھائی مرنے کے بعد کون سی تعلیم حاصل ہوتی ہے؟ تو ہمارے سامنے اب مرنے کے بعد مردہ کے جسم کے ساتھ دو طرح کا سلوک ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ۔ پہلا سلوک یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ گریہ زاری کرتے ہیں، قبر میں دفن کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ اپنے مردے کو مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ بازو ہلا ہلا کر تلقین پڑھ کے تعلیم دیتا رہتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں، جب تم قبر میں سو جاؤ گے، قبر اندھیری ہو جائے گی، دو فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ خوش ہو کر کہنا ہے اللہ میرا رب ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گے تمہارا رسول کون ہے؟ تو خاموش نہ ہونا، بلکہ کہنا محمد مصطفیٰ میرے رسول ہیں۔ وہ فرشتے سوال کریں گے تمہارا قبلہ کیا ہے؟ تو خاموش نہ ہونا، کہہ دینا کعبہ میرا قبلہ ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہاری کتاب کیا ہے؟ تو خاموش نہ ہونا، کہہ دینا قرآن کتاب ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہارا امام کیا ہے؟ تو خاموش نہ ہونا، کہنا علی ابن ابی طالب میرا امام ہے۔ پھر علی کی نسل میں 11 بیٹوں کے نام لینا، اور جب آخری امام کا نام آئے تو کہہ دینا میرا امام وہ ہے کہ جس کے وجود سے یہ زمین باقی ہے۔ آج اگر میں قبر میں ہوں، کچھ لوگ زمین کے اوپر ہیں، تو جو زمین کے اوپر ہے وہ اسی لیے زندہ ہے کہ علی کا ایک بیٹا صاحب العصر حجت خدا بن کر آج بھی پردہ غیبت میں زندہ ہے۔ تم سے ملنے لگن میں علی آئیں گے، بولو تن